میری گزارش ہے آخرت بہتر چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر پابندی سے قائم رہو، پابندی سے قائم رہو۔ بریلی والے مجھے حصہ نہیں بھیجتے، ہاں میں وہاں کا ایجنٹ نہیں ہوں، بس مجھے فخر ہے کہ میں بریلی کے اختر رضا کا نوکر ہوں۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں بریلی والے مرشد کا نوکر ہوں۔ بات سچی کہہ کے جاؤں گا، سچی کہہ کے جاؤں گا۔ کل تک جن کے باپ دادا اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہے آج وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھتے، کیا بات ہے صاحب؟ ہمیں بھی بتائیے نا، تمہارے ابا کو تو اعلیٰ حضرت کا نام اچھا لگتا تھا، تمہیں اس نام سے چڑھ کیوں ہے؟ ہم یہ پھر کیوں نتیجہ نہ نکالیں؟ جب تک دکان بند تھی تو اعلیٰ حضرت یاد آ رہے تھے، جب دکان تھوڑی بہت چلنے لگی تو اعلیٰ حضرت سے نفرت کر بیٹھے۔ یاد رکھیے یہ امت حیا والی بھی ہے، وفا والی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں سال پہلے کہا تھا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب 100 سال کے بعد ہم نے سنا تو ہم بھی فخر سے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہیں گے پابندی سے قائم انشاءاللہ؟ زور سے بولو اور زور سے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی نے نہ چھچورے کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیا تو آج پیر بدل لو، ورنہ میں بتاؤں کئی پیر ایسے بھی ہیں جو مرید کی وجہ سے کوٹے جائیں گے، اور کئی مرید ایسے ہیں جو پیر کی وجہ سے کوٹے جائیں گے۔ مفتی مظفر صاحب، میں ایک پیر صاحب کو دیکھ رہا، وہ سجدہ کر رہا تو کہہ رہے شاباش شاباش۔ میں سوچ رہا تھا دے دے تھپکی، آج اتنا لٹ چلے گا قبر میں، اوپر چادر چڑھ رہی ہوگی نیچے لٹھیاں چل رہی ہوگی۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تم سجدے کرا رہے ہو، سجدے کرا رہے ہو، تمہیں اپنے نسب پہ اتنا ناز سجدے کراؤ۔ اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کو کیا ہوتا، عمر نے مصطفیٰ کو کیا ہوتا، بلال تو سجدے میں رہتے اور خبیب کی تو عبادت ہو جاتی۔ تم کیا؟ قسم خدا کی، خدا کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ بے وقوف سمجھ رکھا تم نے قوم کو، یہ امت ایسے ہی نہیں بنی ہے، اس امت کو ہم لٹنے نہیں دیں گے۔ میرے حضور نے کہا تھا جو مجھ سے پہلے نبیوں نے کام کیے ہیں وہ میرے بعد امت کے علماء کر کے دکھائیں گے۔ ہاں تو یوں ہی لٹنے نہیں دیں گے۔ کتنا پیار ہے حضور کو امت سے، اللہ اکبر۔ نام سنا ہے نا تاریخ میں حضرت اویس قرنی کا نام، پیچھے والے لوگ تو ایسا منہ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کہ کوئی غصے کی بات ہے بھائی، اگر غصہ ہو تو آنکھ نکال کے میری پھینک کے مار دو۔ اور بات سچی ہے نا، اور اس نام سے پیار ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ میں امت کا پیار بتانے لگا ہوں، امت کا پیار۔ ہاں اللہ سلامت رکھے، میں ان پیروں سے بڑا راضی رہتا ہوں جن کی اولاد پڑھتی ہے۔ حضرت کے صاحبزادے ہیں، ہاں حضرت علامہ مولانا مفتی سید ریحان صاحب قبلہ دامت اللہ العالی۔ اصل میں سنیت کو سب سے بڑا نقصان جو پہنچا ہے نا وہ اسی سے پہنچا ہے کہ ہم اگر پیر بن گئے نا تو پھر ہم نے ہاتھ ہی چموائے، ہاتھ ہی چموائے ہم نے بس۔ امت کہاں جائے گی مسئلہ مطلب نہیں، ہاتھ چمواؤ بیٹے بزنس تیار ہے۔ اور جب جاہل پیر بنتے ہیں نا تو پھر عقیدے بھی جاتے ہیں اور عمل بھی جاتے ہیں۔ جی اللہ سلامت رکھے، حضرت کی نسل میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ اور یار یہ بھی چاہتے تو ہاتھ چومتے رہتے نا، ان کے بعد دو نسبتیں تھی، پیر بھی تھے سید بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ فوقیت دی تو حضور کی وراثت کو فوقیت دی ہے۔ کہنے لگے سید ہونا الگ بات ہے، حضور کے دین کا وارث ہونا الگ بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں اس سے سب سے بڑا نقصان پہنچا حضرت، سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ویسے کرنی کا تھا، حضور کو امت سے کتنا پیار ہے۔ ایک دن میرے حضور کھڑے ہوئے نا اور یوں بٹن کھولنے لگے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں کھولے؟ فرمانے لگے مجھے یمن سے وفا کی مہک آ رہی ہے۔ اللہ زندہ آواز۔ کہنے لگے مجھے یمن سے وفا کی مہک آ رہی ہے۔
کہنے لگے حضور کون ہے یمن میں؟ فرمانے لگے میرا غلام ہے، نام اویس ہے۔ آقا آپ کا دیوانہ؟ فرمانے لگے اتنا بڑا دیوانہ ہے جب بھی کوئی جاتا ہے میری باتیں کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو نے حضور کو دیکھا کہ نہیں، تو نے حضور کا شہر دیکھا کہ پھر میرے حضور کو بھی دیکھا ہوگا۔ تو صحابہ کہنے لگے حضور اگر اتنا ہی عشق ہے تو پھر ملنے کیوں نہیں آیا؟ قربان جاؤ۔ میرے حضور فرماتے میرے صحابہ مجبوری ہے اس کے آگے۔ کہا کیا؟ کہا گھر میں نابینا ماں رہتی ہے، اگر وہ میرے پاس آیا تو ماں کا خیال کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اتنا سنا نا صحابہ کے دلوں میں بھی حسرت پیدا ہوئی، کاش اس دیوانے کو ہم بھی دیکھیں، کیسا عاشق حضور کا۔ یہ مجمع میرے آگے بیٹھا ہے، میں ایسے پیروں کو بھی جانتا ہوں جو دنیا کو ہدایت دیتے ہیں اور اپنی ماؤں سے جھگڑے کرتے ہیں۔ ممبر سے لیڈ کے نیچے تک سب سے گزارش ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا نہیں۔ ولی بننا چاہتے ہو آج بھی ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، اور یہ ضروری نہیں ہے ولی وہی بنے گا جو بچپن سے متقی ہوگا۔ اگر یہ ضروری ہوتا نا تو فضیل بن عیاض کبھی ولی نہ بنتے، اگر یہ ضروری ہوتا نا تو بشر حافی کبھی ولی نہ بنتے، یہ ضروری ہوتا تو جنید بغدادی کبھی ولی نہ بنتے۔ یہ وہ ہے جن کی زندگیاں دوسرے کاموں میں گزری، لیکن جب سے رب کے ہو گئے رب ان کا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم ماں باپ کی بالکل فرمانبرداری نہیں کرتے۔ کتنا عشق حضور سے روتے تھے، کوئی آتا مدینہ شریف سے نہ اس سے پوچھتے تو نے میرے حضور کو دیکھا؟ کہا ہاں۔ کہتے پھر بتا لب کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی؟ وہ بتاتا، اپنی اونٹنی کا دودھ دوتے وہ پھر اس کو پلاتے۔ کہتے یار حضور کے مدینے کا مہمان ہے، کچھ میرے دسترخوان پہ بھی کھا کے چلا جا۔ ہاں یہ عشق تھا۔ ایک دن نہ ماں کے پیر دبا رہے ہیں، ماں کے پیر، پیر کے پیر پہ پڑے رہنے والوں کبھی ماں کے پیر دبائے؟ میں جانتا ہوں پیر بڑی شان والا ہے، ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے، لیکن اپنے اپنے حقوق بھی ہیں کچھ۔ پیر بنا تھکے آیا، اے سی میں بیٹھ کے یوں موج میں آیا، اور سب پیر دبانے لگ گئے۔ وہ باپ جو صبح سے شام تک مزدوری کر کے آیا ہے، کبھی تم نے اس کے تلووں میں بیٹھ کے اس کے پیروں کی ٹھیٹیں دیکھی ہیں؟ کبھی تم نے اس کے تلووں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ کتنے نشان پڑے گئے اس کے؟ کبھی اس کے ناخنوں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ کتنی جگہ سے کانٹے لگ کے آر پار ہو گئے؟ بندہ یہ تو بتا دیتا ہے میرے پیر کے پیر کے تلوے پہ کتنے تل لگے ہیں، لیکن باپ کا پیر جوانی میں آدھا کٹ گیا تھا، بیٹے کو آج تک دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ اعلیٰ حضرت کا رتبہ کتنا بڑا مقام ہے، آج تک بڑے بڑے محقق بتا نہ لگا سکے کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم سے نوازا گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت چھوڑو صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ کتنا بڑا امام، قسم خدا کی جس کی امامت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے، اتنا بڑا امام۔ ماں کہنے لگی بیٹے، جی امی، کہا بیٹے اپنے شہر میں فلاں مفتی صاحب بہت بڑے ہیں، مجھے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے لے کے چل۔ ماں نے کہا تھا مجھے لے کے چل۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماں مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، جو مسئلہ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے۔ ماں نے کہا لے کے چل۔ اتنا سننا تھا، سواری کھول کے لے آئے، ماں بیٹھ۔ ماں کو بٹھایا، رسی پکڑ کے اس فقیہ کے دروازے تک گئے جس کا پتہ ماں نے بتایا تھا۔ جیسی پہنچے نا انہوں نے دیکھا امام اعظم آ رہے، وہ یار ننگے پیر دوڑ کے آگے، ننگے پیر۔ حضور یہاں آنے کی کوشش، حکم کر دیتے میں آ جاتا۔ کہنے لگے نہیں، میری ماں کی ضرورت یہاں لائی ہے، میری ماں کی ضرورت لے آئی۔ حضور کیا ہوا؟ کہا میری ماں کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ دیوانہ کبھی امام اعظم کو دیکھتا، کبھی ماں کو دیکھتا۔ کہنے لگے اتنے بڑے بیٹے کی ماں مجھ سے پوچھنے آئی ہے اور یہ بیٹا یہاں لے کے آ گیا۔ اس نے کہا حضور آپ بھی تو بتا سکتے تھے۔ کہنے لگے ہاں بتا تو میں بھی دیتا، لیکن اگر میں کہہ دیتا اے ماں میں تجھے مسئلہ بتا دیتا ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھ لے، تو کہتے ہیں کہ میری ماں کی حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ میں نے یہ نہیں کہا ماں تیرا بیٹا بھی علم والا ہے، بڑے بڑے تیرے آگے بیٹے کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا جلدی کر، جو میری ماں کہتی ہے وہ کر، مجھے نہ دے، اس
ماں کو دیکھ جس کے لیے امام اعظم آگے نوکے بن کے کھڑے نظر آ رہے ہیں. ہے واہ 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 سبحان اللہ. یہ ماں ہوتی ہے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے؟ یہ ماں ہوتی ہے. اتنا بڑا عالم مگر قسم خدا کی ماں اگر بیٹا عبدالقادر جیلانی بھی ہو نا تو پھر بھی ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا ماں سے بڑا، اس لیے کہ ماں ماں ہوتی ہے. کتنے لہجے بلند کرتے ہیں ہم. چپ رہے، منہ بند کر. وہ سے پاک فرماتے ہیں میرے ماں کے شکم میں تھا، کوئی سلام کرتا نا تو میں سن لیتا تھا، لیکن جواب دے سکتا تھا، دیتا نہیں تھا، کیونکہ میری ماں کہیں ڈر نہ جائے. اتنا خیال وہ سے پاک نے ماں کا کیا. آج ہم نے کتنے 11ویں والے ماں کا خیال کرتے ہیں؟ مجھے بتایا جائے کتنا خیال کرتے ہیں ہم؟ تو 11ویں والے دن ہی وضو کر کے ماں کو گالی بک دیتے. جی غیر 11ویں والے نا، اب کوئی ٹینشن توڑی ہے، بخشے بخش آئے گا. غوث پاک کہیں گے میں تو شکم میں رہ کے ماں کا خیال کرتا تھا، اور تجھے 18 سال کا پال کے بڑا کر دیا، تب بھی تجھے ماں کا خیال نہیں آیا؟ ہے کوئی جواب؟ حضرت اویس قرنی ماں کے پیر دبا رہے، جیسی آنسو گرے نا ماں کے پیر پہ، ماں وہ ہوتی ہے یار جو آنسو کی گرمی پہچان لیتی ہے. آنسو گرے نا ماں کہتی بیٹے اویس زیادہ بے قراری ہے. کہنے لگے ماں اگر آج اجازت نہیں دی نا تو میرا دل پھٹ جائے گا، میرا دل پھٹ جائے گا. ماں نے کہا اچھا جا بیٹے، اجازت دی. ایسا کام کر، کل میرا ساری ضرورت کا سامان میرے پاس رکھ دے، اور کل جا اپنے محبوب کا دیدار کر کے آ جا. اجازت مل گئی. پھر کیا تھا یار؟ پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر. ساری تیاریاں کی، صبح قافلے کے ساتھ نکل گئے. قافلے نے تھک کے پڑاؤ ڈالا. اویس قرنی کہتے میرے پاس وقت کم تھا، میں نہیں ٹھہرا. قافلہ رک گیا، میں دوڑتا رہا. پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، پرواہ نہیں کی. ریتیلے پتھریلی زمین کو پار کرتا ہوا حضور کے مدینے میں اویس قرنی پہنچے ہیں. اور یار عشق تھا ان کا حضور سے. آج بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. کوئی سیلفی لے رہا ہے گنبد خضرا پہ، کوئی فوٹو کھنچوا رہا ہے گنبد خضرا پہ. حیا آنی چاہیے. تجھے مدینے جا کے بھی فیس بک یاد رہ گئی، مدینے جا کے انسٹاگرام یاد رہ گیا، مدینے جا کے تجھے گنبد خضرا کے سامنے اپنی سیلفی یاد رہ گئی. وہ دیکھ اویس آیا ہے مدینے میں، بچوں کو دیکھا ہے کھیلتے ہوئے، کسی کو سینے سے لگا رہے ہیں، کسی کا ماتھا چوم رہے ہیں. کہتے ہیں بچوں بڑے نصیبے والے ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو جس شہر میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے. تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے. یہ کہہ کے سینے سے لگایا. کہتے بیٹے بتاؤ تو صحیح میرا محبوب کہاں ملے گا؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے. دوڑتے ہوئے آئے ہیں، مسجد نبوی خالی تھی. کعب کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا حجرہ عائشہ میں چلے جاؤ. حجرہ عائشہ پہ آئے، کاشانہ اقدس پہ دستک دی. اندر سے ام المومنین کی آواز آئی، من دق الباب. دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہتے ہیں اویس آیا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہا مصطفیٰ سے ملنا ہے. کہا حضور ابھی باہر چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. کہتے کب آئیں گے؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کب آئیں گے. کہتے ہیں اچھا اگر حضور نہیں تو کم سے کم اتنا کریں آپ پردے میں ہو جائیے، میں اس جگہ کو دیکھ لوں جس جگہ پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے. میں ان دیواروں کو دیکھ لوں جو شب و روز میرے ماغی کا چہرہ تکتی ہے. اندر ہو جائیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں اندر ہو گئی. ایک دیوانہ آیا، پرانے کپڑے تھے، پھٹا لباس تھا، بکھری ہوئی زلفیں تھی، لیت لگی تھی چہرے پہ، ایسا لگتا تھا کوئی مجنون آیا ہے. کہتے میں نے دیکھا کبھی حضور کے منبر کو چوما جا رہا ہے، کبھی حضور کی مسند کو لپٹ کے رو رہے ہیں، کبھی بستر کو چوم رہے ہیں، کبھی دیواروں سے لگ کے رو رہے ہیں. عائشہ صدیقہ کہتی ہے یہ بے قراری میں نے دیکھی تو میں نے کہا دیوانے اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجبوری ہے میرے آگے، ورنہ اگر انتظار کی بات ہوتی تو ساری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، ایک لمحہ دوری اختیار نہ کرتا. اللہ اکبر. یہ کہہ کے جب چیخ مار کے جانے لگے آواز آئی او دیوانے ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ عرض کرتے ام المومنین میرے آقا آ جائے تو ان سے میرا
सलाम कह देना दीवाना आया था, ये कह के वापस चले जाते हैं। इतने में महबूब दो जहां आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे महबूब की अजमतों को सलाम, उनकी मोहब्बतों को सलाम, उम्मत की हालत और खबरदारी को सलाम। जैसी मस्जिद में कदम रखा है, फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, कब बता तो सही कौन आकर के गया है? कहती या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था, बाल बिखरे थे, कपड़े बोसीदा थे, पुराना लिबास था, चेहरे से मजनू लग रहा था। मेरे नबी ने इतना सुना, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। आका फरमाते हैं आयशा तुझे नहीं पता, वो मेरा दीवाना उवैस आया था, मेरा दीवाना उवैस आया था। कहा या रसूल अल्लाह, आपको कैसे पता चला? मुस्तफा कहते हैं आयशा देखती नहीं हो, खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्न गौसुल वरा, क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है, जोर से, या थक गए लगता है आप? अभी नहीं थके ना? अगर नहीं थके तो कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है मुफ्ती नईम साहब, अल्लामा साहब, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। तो ये सैयद के कदमों की बरकत है, हम यहाँ बैठे बैठे मुस्तफा के मदीने की तरफ जा रहे हैं। हुजूर के, अरे तो कुर्सी ले लो भाई नीचे से ना, तशरीफ रख के भाई, मैं फिर मसला गड़बड़ हो जाए। एक कुर्सी ले लो बाबू, प्लास्टिक वाली, जरा बैठ जाइए, कुर्सी ले लीजिए। हम भाई सैयद बहरहाल सैयद है, ये ज़रूरी नहीं, मैंने अभी सारी बातें बताई। बैठे जा, तशरीफ रखें, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। तवज्जो है, अब मैं कमज़ोर नहीं, इधर भी गौस का बेटा, इधर भी गौस का बेटा, अब दोनों ही बाजू मजबूत हो गए। अल्लाह आपको सलामत। हुजूर दुआ फरमाए बस थोड़ी देर, तवज्जो है। तैयार हैं सारे लोग, चलें और आगे? फरमाने लगे खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया। यार बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। हाँ, आज भी मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हाँ, हुजूर के एक गुलाम के एक एक आंसू, एक एक कतरे की खबर है, एक एक कतरे की खबर है हुजूर को। अब तवज्जो करें, फरमाते हैं अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, का जल्दी कर मेरे उवैस को देख के ला। ओ यार, दुनिया हुजूर की तरफ दौड़ती है, हुजूर उवैस के पीछे लोगों को दौड़ा रहे। जा मेरे उवैस को लेकर के आ। हजरत उमर दौड़े, हजरत अबू बकर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। खाली वापस आ गए। जब खाली वापस आए, या रसूल अल्लाह नहीं मिले। अब जरा दिल थाम के बात सुनना बहुत गौर से, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। हाँ, अब तक इतनी तड़प ना थी जितना दिल आज तड़प रहा है। अब तक ये सब्र था कि मैं मदीने नहीं पहुंचा, लेकिन आज ये एहसास रह रह के सता रहा था, जाके भी खाली आ गए। ओ यार, गए तब भी महबूब को ना देख सके, ये चीज तड़पा रही थी उवैस को। जब वापस आए, दरवाजा बजा। यार, माँ माँ होती है, जिस आहट को कोई ना पहचाने उस आहट को माँ पहचान लेती है। रिश्ते ही अलग होते हैं माँ के औलाद से। जो बच्चे सऊदी या दुबई में रहते हैं, कोया तो ओमान में रहते हैं, वहां बीमार हो जाए, माँ यहाँ कहती है उठ के फोन तो लगाओ मेरे बेटे को। कहा क्या बात है? कहा रात से मेरा दिल कब्जे में नहीं है, दिल कब्जे में नहीं है। जब फोन लगता है पता चलता बेटा रात से बीमार है। ओ यार, बेटा 7 समंदर पार बीमार हो, माँ को बिना फोन के पता चल जाता है बेटा बीमार है। माँ घर में बीमार पड़ी रहे, बेटे को पता क्यों नहीं चलता माँ बीमार है। इसलिए माँ का भी ख्याल रखा करो। माँ तो माँ होती है, जिस आहट को कोई न समझे उसे माँ समझ जाती है। दरवाजा बजा, माँ ने कहा बेटे उवैस जी। अम्मी आ गए? हाँ। फरमाने लगी बेटे, जिन आंखों के लिए तड़पता रहा अब तो देख के आया है, बता वो आंखें कैसी हैं।
جس چہرے کے لیے ترستا رہا بیٹے، بتا وہ چہرہ کیسا ہے؟ جب بولتے ہیں تو محبوب کیسا لگتا ہے؟ جب مسکراتے ہیں تب کیسا لگتا ہے؟ ان کی زلفیں کیسی ہیں؟ ان کا قد کیسا ہے؟ بیٹے تو دیکھ کے آیا ہے، بتا تو سخی وہ کیسے ہے؟ جیسی اتنا کہا ہے، چیخ نکلی ہے ویسے کرنے کی، چیخ مار کے کہتے ہیں ماں افسوس میں محبوب کو نہ دیکھ سکا۔ کیا ہوا بیٹے؟ کہتے میں گیا نہ ماں تو حضور مدینہ شریف سے باہر جا چکے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ ماں کہتی بیٹے پھر آنے کا انتظار کر لیتا، اگلا جملہ سننا۔ اویس کہتے ہیں اے ماں تو نے یہ کہا تھا اگر میں رک جاتا تو تو نے یہ کہا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا ہے، اگر میں رک جاتا تو ماں تیرا وعدہ ٹوٹ جاتا، اگر میں رک جاتا تو تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی، اس لیے نہیں رکا۔ ماں نے کہا جلدی کر میرے سینے سے آ کے لگ جا۔ ماں نے سینے سے لگایا، کہا بیٹے آنسو نہ بہا، سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا، مدینے والا ہمیشہ تیری باتیں کرتا رہا۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہے یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا، میرے لال یہ ماں دعا دے رہی ہے مدینے والا تیری باتیں کرے گا۔ اور کی حضور نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میرے صحابہ میرے بعد عمر اور علی میرے اویس سے ملاقات کریں گے، یہ لو میری قمیص میرے اویس کو دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ مختلف روایتیں ہیں، پہن کے دعا کی یہ بھی روایت ہے، رکھ کے دعا کی یہ بھی روایت ہے۔ جب بخشش کی باری آئی حضرت عمر حضرت علی گئے، جا کے کہنے لگے سننا بڑی عشق کی بات ہے اور عاشق ہی اس بات کو سمجھیں گے، کہنے لگے حضور نے بڑی تعریفیں کی ہیں، چلو آزما کے دیکھتے ہیں۔ کہا علی آواز دو، علی آواز دو، تو کہتے ہیں آپ آواز دینا، آپ امیر المومنین ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے سلام کیا نا، اویس کا رخ ادھر تھا، پیچھے کھڑے تھے، دیکھا نہیں، جیسی سلام کیا السلام علیکم، بنا دیکھے کہتے ہیں وعلیکم السلام، کہتے ہیں آؤ امیر المومنین۔ حضرت علی کہتے ہیں لگتا امیر المومنین ہو اس لیے پہچان تھی، کہتے ہیں علی اب تم سلام کرو۔ جب حضرت علی نے سلام کیا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کے آواز دی، آئیے نا مولا علی، بلایا، قریب پہنچے، کہنے لگے کبھی تم ہم سے نہیں ملے، ہم تم سے نہیں ملے، تم نے ہمیں کیسے پہچانا؟ تو حضرت اویس کہتے ہیں جس رب نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے اسی رب نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا۔ اگلا سوال جانتے ہو؟ اگلا سوال کیا تھا؟ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ اتنا عشق تھا حضور سے تو کبھی ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے چلو میں نہیں آ سکا میری مجبوری ہے، لیکن تم نے تو حضور کو دیکھا ہے نا؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ کہنے لگے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا۔ کہنے لگے پھر یہ بتاؤ میرے حضور کی یہ ابرو یہ بھویں کیسی تھی؟ کیسی تھی یہ بھویں؟ تو صحابہ غیرت نبوت کی وجہ سے نظر اٹھا ہی نہیں پاتے، کبھی کسی نے نظر بھر کے نہیں دیکھا حضور کو، اس لیے کہ جلال ایسا تھا نبوت کا۔ گردن جھک گئی، کہنے لگے تم تو رات و دن دیکھ کے نہ بتا سکے، میں بتاؤں کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ کہا دور سے دیکھو تو ملی ہوئی لگتی تھی، قریب سے دیکھو تو جدا لگتی تھی۔ واہ واہ واہ، تم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، پتہ کیسے چل گیا؟ کہنے لگے مجھ سے پوچھتے ہو کیسے جانا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں حضور میری نظروں میں نہ رہتے۔ یہ ویسے کہا پھر اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور نے دعا کے لیے کہا ہے، یہ قمیض تھی، اللہ اکبر، بے قراری تھی، ایسا عالم جب محبوب کو کوئی تحفہ دے اور وہ جو برسوں ترسا ہو، دیکھ کے تڑپ گئے میرے لیے؟ کہا جی میرے لیے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے اویس سے دعا کے لیے کہنا، میری امت کے لیے دعا کر دے۔
اگلا جملہ جانتے ہو؟ کہتے ہیں بس یہ بتاؤ جب میرا نام حضور کے ہونٹوں پہ آیا تھا تب حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ یہ عشق ہے، عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا، یہ ہے عشق۔ کہنے لگے تھا کیسا چہرہ؟ اللہ اکبر کا دعا کریں۔ اب ذرا سننا، کہتے ہیں دعا کیجئے۔ اویس قرنی نے سجدے میں سر رکھا، یا اللہ میرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے۔ آواز آئی فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشا گیا۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ تعداد اور بڑھا دے۔ پھر آواز آتی ہے فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہم نے امت بخش دی ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں اللہ اور بڑھا دے۔ آواز آتی ہے جا آدھی امت بخش ڈالی ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ اور بخش دے۔ آواز آتی ہے اویس سجدے سے سر اٹھا لے، آدھی امت ہم تیری سفارش سے بخش رہے ہیں اور آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے یا اللہ یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آئی میرے محبوب کا بیٹا ہوگا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ او یار دو بیٹے بیٹھے ہیں پھر بھی سبحان اللہ بولنے میں دقت ہے؟ میرے محبوب کا بیٹا ہوگا، نام عبد القادر ہوگا۔ سنو ویس، جیسے میں نے نبیوں میں محبوب کو بے مثال بنایا ہے نا، ویسے ولیوں میں نے عبد القادر کو بے مثال بنایا۔ یا اللہ کتنی شان والا۔ فرمایا سن، جب نبیوں سے میثاق لیا تو میثاق اور وعدے کے وقت میں نے سارے نبیوں کی گردنیں اپنے محبوب کے آگے جھکائی، لیکن جب میں عبد القادر کو پیدا کروں گا، وہ جب ولایت کے عالم معیار پہ فائز ہوگا، جب عرش ولایت پہ اس کا سورج چمکے گا، میں اس سے کہوں گا پیارے اب اعلان کر دے، وہ کہے گا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ۔ اے اویس، نبیوں کے لیے سارے نبی نے گردن جھکائی تھی، میرے محبوب کے لیے سارے نبیوں نے گردن جھکائی تھی، عبد القادر کے لیے قیامت تک آنے والے سارے ولی اپنی گردنیں جھکا ڈالیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ، اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ ہاں تبھی بریلی سے آواز آتی قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اس لیے کہتا ہوں بریلوی ہو کے مرنا۔ ہاں بس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کو دکھ نہ دینا، فرائض و واجبات پہ پابندی سے عمل کرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مسئلہ بات لمبی ہو جائے گی بابو، میرا رات دن بولنے کا مسئلہ ہے، ذرا مہربانی کریں، میں مشین نہیں ہوں، ذرا میری بات سن لیں، مجھے روز بولنا رہتا ہے اور میں تھک چکا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ کبھی پھر سن لینا بھائی، کبھی پھر سن لینا۔ بس میں بات آخر کرنے لگا ہوں، میری بات سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ جانتے ہو حضور کی امت میں پیدا ہونے کا شرف کیا ہے؟ قیامت کے دن ہر امت کو آواز دی جائے گی اے ایمان والو، ہر امت کو آواز دی جائے گی یا اے ایمان والو، لیکن جب حضور کی امت کو آواز دی جائے گی نا تو کہا جائے گا یا اولیائی، اے میرے دوستو حساب دے کے جاؤ اپنا۔ رب حساب سے پہلے اگر دوست کہہ دے تو پھر تو بیڑا ہی پار ہے، بیڑا ہی پار ہے۔ تو یہ حضور کی امت میں ہونے کا شرف ملا، توجہ ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ فرمایا گیا کسی جھاڑی دار جگہ سے کپڑوں کو بچا کے نکل جانا، کانٹوں سے بچا کے، کپڑے بچا کے نکلنا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور فقہ میں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جو جن چیزوں سے رب نے روکنے کا حکم دیا، رکنے کا حکم دیا، ان چیزوں سے دامن بچا کے نکل جانا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج زکوٰۃ سب دیں، لیکن اس کے بعد بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان چھین سکتا، بڑے اچھے اچھوں کی چھین لیے، پھر ایسا کرنا اللہ والے کا دامن تھام لینا۔
اللہ والے کا دامن تھام لوگے نا تو نہ یہاں شیطان کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ وہاں کچھ بگاڑ سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب کہف کی بات سنی ہے نا, ہے کتا بھونکنے لگا تو انہوں نے کہا اے کیوں بھونک رہے, چل چل چل. تو کتے نے کہا اللہ زبان دینا, آج میں باتیں کرنا چاہتا ہوں ان سے. اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کو زبان دی. اس نے کہا ڈانٹ کیوں رہے؟ اس نے کہا تو کتا ہے, تو ہم پہ بھونکے گا, لوگ ہمیں جو بادشاہ کے سپاہی ہیں پکڑ لیں گے. کتا کہنے لگا میں وہ کتا نہیں ہوں جو ولیوں کو بھونکتا ہو, مجھے لے چلو. کیا کرے گا؟ کہا تمہاری چوکھٹ پہ بیٹھ کے پہرا دیتا رہوں گا. ساتھ لے کے چلے گئے نا. یہ ہمارے سر کے تاج ہے. علماء سے پوچھئے یہ بتائیں گے. 350 سال تقریباً سوتے رہے اصحاب کہف, لگ بھگ 350 سال سوتے رہے. کتا بھی وہیں سوتا رہا. تفسیر میں آتا ہے جب فرشتے آتے تھے نا اصحاب کہف کو کروٹیں بدلوانے, تو وہ کتے کو بھی کروٹ بدلوا کے جاتے تھے. یہ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا صلہ ہے. پوچھو ان علماء سے, قیامت کے دن نا یہ کتا بھی جنت میں جائے گا. جائے گا نا. فرشتے پوچھیں گے کتا ہو کے جنت میں جا رہا ہے؟ کتا ہو کے مڑ کے دیکھ کے کہے گا جی اکیلا نہیں آیا ہوں, ان کے ساتھ آیا ہوں. اکیلا نہیں ہوں, ان کے ساتھ ہوں. پتا چلا اگر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو تو کتا جنتی ہو جاتا ہے, اگر ایمان والا بیٹھے تو پھر بریلوی جنتی کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, سدا خوش رہو. یہ دعا کر لیجئے سارے لوگ, کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ محمد رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرات, مسلک اعلیٰ حضرات, عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت, بستی بستی قریہ قریہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.